اچھا، آپ نے جیسے یہ کہتے ہیں کہ دھرتی جائے جو ہے نا وہ کیوں پرائے، تو میں یہ ویسے تو مجھے تو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے، لیکن میں لوگوں کی بتانے کے لیے کہ ہم اگر پنجاب میں دیکھیں نا تو ملک برادری مسلمز میں بھی ہے، کرسچنز میں بھی ہیں، اسی طرح سے بہت سارے جٹ اور ان کی جو سب کاسٹ ہیں سارے وہ مسیحیوں میں بھی نظر آتے ہیں اور مسلمز میں بھی نظر آتے ہیں. تو مطلب دھرتی جائے کیوں پرائے، تو یہ جو آپ مسلم جو اگر سیکٹس ہیں اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے فرقے ہیں ایک دوسرے کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ تفریق اتنی زیادہ ان کے درمیان نہیں ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایون کافر تک بول دیتے ہیں دوسرے کو، لیکن وہ طبقاتی فرق اس میں اتنا نہیں ڈالتے. لیکن یہ جو مسیحی ہوئے جن کی کاسٹ بھی سیم ہے، لیکن وہ ایک دم سے انہوں نے مسلمز نے یا کسی طریقے سے اس کو اپنے طبقے سے کم کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو دھرتی جائے کیوں پرائے نا، اس میں ان سب ریزنز کو ہی ڈسکس کیا ہے کہ جب آرینز آئے اس خطے میں تو کس طرح انہوں نے شودر کمین بنائے، اور اس میں کوئی لوکلز جو، بلکہ اگر برصغیر کی آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں جو پہلے آنے والے انویڈرز ہوتے تھے، جب 200-300 سال گزارنے کے بعد کوئی نئے لوگ آتے تھے تو وہ ان کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی رنگ نسل کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ 80% پسے ہوئے طبقات کے، تو باقی 20% جو پاکستانی مسیحی ہے وہ برِ صغیر کے ہر اس نسلی بیک گراؤنڈ پس منظر سے اس کا تعلق ہے جس پس منظر کا یہاں کوئی ہندو ہے، سکھ ہے یا مسلمان ہے. برِ صغیر کے جو باشندے ہیں ان میں یہی 2-3 قسم کے لوگ ہیں نا، انویڈرز کی نسلوں میں سے، مکس میرجز والے اور لوکل. تو پاکستانی مسیحی، میں آپ کو جیسے آرمینین بتا رہا ہوں، وہ جو کرنل صاحب ہیں ان کے دادا یا پردادا گورنر قندار تھے مسیحی ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ان کے جو میں بتا رہا ہوں کہ آئی جی صاحب رہے، ان کے بہنوئی، ابھی 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ بلوچل نسل تھے. ٹھیک ہے. سیسل چودھری راجپوت خاندان سے تھے. ٹھیک ہے. تو ہر نسل سے، ابھی پچھلے دنوں ایک کرنل صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کوہاٹ سے تھے، ان کے دادا پٹھان تھے اور یہ ان کے والد مسیحی ہو گئے، تو ان کا نام تھا کرنل سیباسٹین خان. تو پاکستانی مسیحی اکثریت ان طبقات میں سے جو پسے ہوئے طبقات تھے، لیکن باقی مجموعی طور پہ پاکستانی مسیحی ہر اس نسل سے، رنگ نسل اور قبائل سے ان کا تعلق ہے جہاں سے کسی بھی برِ صغیر کے انسان کا ہو سکتا ہے. اور ان میں لوکل زیادہ ہیں. لوکل زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوکل، وہ جو ہمارے جو برِ صغیر کی جو نس میں بس گئی ہوئی ہے غلامی، کہ انویڈرز ان کا ہیرو ہوتا ہے ہمیشہ سے. تو وہ لوکل کیونکہ جو کام وام کرتے تھے، اور جو استثالی ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ظلم زیادتی کرتا تھا، تو وہ اس کو وہ خان، چودھری اور سردار مان لیتے ہیں، اور اپنے لوکل کو وہ کمین کہتے ہیں. تو یہ کیونکہ زیادہ تر وہ پھر مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے لوگوں کا استحصال جاری رہا، تو بس وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ دماغوں سے نکلتا نہیں ہے. وہ نہ تو اسلام کی مساوات اس کو کم کر سکی، نہ مسیحیت کا پیار و محبت. آپس میں بھی لوگ کرتے ہیں حقارت. وہ اس میرے خیال مٹی کا وہ خمیر ہے، اور اس کی وجہ شاید وہی ہے، وہ جو غلامی سہتے سارے ایک سے ہی ہو گئے ہیں. احساس برتری بھی احساس کمتری کی کہتے ہیں کہ بدترین ہی ایک شکل ہوتی ہے. تو وہ پھر جب کوئی چارہ نہیں چلتا تو وہ کسی کو اس طرح کے نام سے پکار دینا. تو اس میں وہ ریزنز ہی ساری ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ کیوں ایسے پرائے ہو گئے ہیں. پھر لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس ڈائگنوسٹک کو کرتے ہوئے کوئی محرومیوں کی سوداگری نہ شروع کر دیں ہم، کہ اس سودے کو بیچنا نہ شروع کر دیں. ہم نے اس کو صرف ایک ڈائگنوسٹک، ایک تشخیص کے طور پہ لیا ہے، اور اسی میں سے ایک نکالی ہے چیز کہ یہ جو لوکل مسیحی ہے، جو زیادہ تر جو پسے ہوئے طبقات سے تعلق ہے، یہ دھرتی کا بچہ ہے.
اور اس کو جی اس کی اپنی زمین ہے, اس کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے, نہ کہ اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے. تو وہ پہلا نقطہ ہم نے اس کا یہی بنایا کہ بھائی آپ اس دھرتی کے بچے ہو, اس پہ فخر کرنا سیکھو. سیکنڈ, پھر آزادی ہند میں آپ کے جو بزرگوں کا کردار ہے, اور وہ اتنا ہے, جب آپ مسیحیت کے نام پہ ہم ایک گروہ کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو پھر جو مسیحیت کے بانی تھے یہاں, تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ہماری وراثت ہیں. تو انہوں نے جو اس سوسائٹی کو دیا, اس معاشرے کو دیا, اور اس کے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں, وہ تعلیمی اداروں کی شکل میں ہوں. ان میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کردار ہیں ساؤتھ انڈیا میں, ابھی میں نام بھول رہا ہوں, ان کو ایک 17-18 سال کے ایک شاعر تھے, پرتگالی تھے وہ. تو وہ جو بالکل اولین جو تھے جنہوں نے کلکتہ کے جس کالج میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے اسکول میں, وہاں وہ لوکلز کو بتاتے تھے کہ تمہیں یہ سوبو گیان اور بھگت سنگھ اور اس طرح کے کرداروں سے بہت پہلے کی بات ہے, جب ابھی گورا یہاں پراپر سیٹل بھی نہیں ہوا تھا, تو وہ ان کو آزادی کا درس دیتے تھے. اچھا, اس وقت بھی اسی طرح پھر جب قیام پاکستان سے پہلے جو آزادی ہند کی تحریک تھی, اس میں کتنا مشکل تھا پاکستانی مسیحی یا بر صغیر کے مسیحی کے لیے کہ ان لوگوں کے خلاف آزادی ہند کی تحریکوں میں شامل ہونا جن سے ان کو مسیحیت کی شناخت ملی تھی. یہ دیکھیں یہ کتنا غور طلب بات نہیں ہے. اس سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس میں بھی اپنی زمین سے پیار کیا, زمین سے پیار کیا. آج اگر ہم یہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی دھرتی سے نسبت جو ہے یہ کتنا بڑا فخر ہے, اور اس کے بعد پھر یہ آزادی ہند, آج کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے, چاہے اس کی ریاست کے خلاف بات ہو, لیکن وہ اپنی وہ دین کے اس سے جوڑ کے وہ کبھی کبھی ریاست کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آزادی ہند میں اگر پاکستانی مسیحی کا کردار ہے, تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی تو ان کو ہزاروں سال کی بے شناخت جو ان کی پسے ہوئے لوگ تھے, جنہوں نے اس کی ایک طرف تو آپ سمجھیں کہ وہ احسان فراموشی کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو شناخت دی تھی, لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو ان کی دھرتی سے نسبت تھی وہ ایلیمنٹ کتنا اسٹرانگ تھا, اور آج وہ قابل فخر ہے یا نہیں اس دھرتی کے بچے جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو بہت بڑی قربانی ہے ان کی, اور اس میں انہوں نے مسلم, سکھ, ہندو سب کا ساتھ, سب کے ساتھ تھے, وہ لوکلز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح جب آزادی ہند کی تحریک قیام پاکستان میں کنورٹ ہوتی ہے, تو جو یہاں لوگ تھے بستے جو اس ریجن کے تھے, تو وہ قائد کے ساتھ تھے, اور جو بر صغیر کے اس طرف باؤنڈری کے اس طرف تھے وہ انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی, اور یہاں والوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. تو اب یہ قیام پاکستان میں جو مسیحیوں کا کردار ہے اس پہ تو کوئی 4-5 میں نے بھی کوشش کی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کتب لکھی گئی ہیں. اس میں ہمارے ایک پروفیسر سلامت اختر صاحب نے بہت کام کیا ہے, جس میں انہوں نے مسیحیوں کا بھی بہت کردار کو ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی سکھوں اور ہندوؤں اور پارسیز اور دیگر جو اس طرح کے کردار ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا. تو ہم نے پھر تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے اس کو باقاعدہ ایک منظم اس میں اسی مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی یہ مفروضہ کہ اگر آپ کی اپنی سوسائٹی سے بیگانگی ہے تو آپ ترقی کی راہیں بند کر دیتے ہیں. اور اس کو پھر یہ تھرڈ پوائنٹ یہ تھا قیام پاکستان, اور چوتھا پھر یہ تھا کہ آپ ان کو ڈھونڈ ڈانڈ کے ان 11 کتب میں یہی ہے, انہی نقطوں پہ ہے کہ اب جب یہ سوسائٹی بن گئی, جب یہ ملک بن گیا, جب یہ ریاست وجود میں آ گئی, تو پھر اس کی تعمیر و تشکیل میں, اس معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں ہر شعبے میں پاکستانی مسیحیوں نے کام کیا. مشہور تو صفائی اور صحت اور تعلیم ہی ہے نا, لیکن آپ نام لیں کس سارے ان نامساعد حالات کے باوجود, سارے سماجی امتیازی رویوں, امتیازی ایون قوانین بھی بنائے پھر ریاست نے مجبور ہو کے کچھ خاص مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے یا کچھ خاص مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے بنائے,
لیکن اس کے باوجود آپ سوسائٹی کا دیکھیں ہزاروں شعبے مل کے ایک متوازن معاشرہ بناتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں مسیحیوں نے سارے ان حالات اور واقعات کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا. ابھی میں پہلے میری کتب میں شامل ہے, میں مزید ان پہ ریسرچ کر رہا ہوں. ایک مارٹن سیموئل برک ہیں جو وزارت خارجہ میں تھے. وہ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے 1928 میں آئی سی ایس کیا تھا. 1928 میں مارٹن پور سے ان کا تعلق تھا, یعنی آج سے کوئی 92 ایئرس پہلے انہوں نے آئی سی ایس کیا تھا. اور قیام پاکستان کے بعد انہیں لیاقت علی خان نے کہا کہ آپ اقلیتی امور کے وزیر بن جائیں. تو ان کو لگا کہ جیسے ان کی انسلٹ کر رہے ہیں لیاقت علی خان, کہ یار میں 1928 میں اس وقت کوئی تو آئی سی ایس کرتا تھا, بڑے بڑے نوابوں کے بچے, راجوں مہاراجوں کے, ہندو اور مسلمان جاگیرداروں کے بچے یہ شغل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو مجھے کوئی ایسا کام دے جو میں ملک کے لیے کروں. انہیں پھر وزارت خارجہ میں وہ 11 ملکوں میں سفیر رہے. 1961 میں وہ ریٹائرڈ ہوئے. پھر وہ دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی میں لیکچرز دیتے رہے. کتابیں لکھی انہوں نے, 6 کتابیں ہیں ان کی جو کہ وزارت فارن پالیسی کے ہمارے جو نوجوان آتے ہیں ان کے لیے وہ بالکل ایک مشعل راہ ہیں. وہ کتب اس پہ قائد اعظم پہ ہیں, اس پہ مغل امپائرس پہ ہیں کتب, اور انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اب اس طرح کے جو کردار تھے پاکستان کی تعمیر و تشکیل میں, ان کو سمبولک میں نے اپنی کتاب شناخت نامہ میں شامل کیا. اور پاکستانی مسیحیوں کو اس میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو 1928 میں پہلا بندہ آپ کا جو ہمیں ریکارڈ دستیاب ہے آئی سی ایس کرتا ہے, لوکل پاکستانی دیسی مارٹن پور کا مسیحی. تو اگر آپ یہ تبلیغ مارٹن پور کے اسکول میں یا اس طرح کے اور اسکولوں میں یہ 1928 سے جاری رکھتے تو آج صرف 31 مسیحی ہوتے. 1928 سے لے کے آج تک صرف 31 مسیحیوں نے سی ایس ایس پاس کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی وہی جو ہمارا فلسفہ ہے کہ یہ روشن مسالوں سے آنرشپ دینے سے, ابھی تحریک شناخت نے 2014 میں مارٹن سیموئل برک صاحب کے اسکول میں مارٹن پور میں ان کا پورٹریٹ لگوایا. تو اگر یہ 28 سے ہی چلتا رہتا, اس میں ہمارے جو پاکستانی مسیحی ہیں وہ خود آگاہی, خود شناسی کی بنیاد پر جنم لینے والی خود انحصاری سے دور بھاگتے ہیں. وہ اس وقت چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے کوئی شعبدے بازی سے ہمارے حالات درست کر دے. تو ہمارا یہ بلیو ہے کہ یہ جو رول ماڈل ہیں, یہ میں آپ کو مجھے یاد آ گیا, تو 1928 سے لے کر آج تک ہم صرف 31 سی ایس ایس پاس ہوئے ہیں. 4,500 اسکولوں کا نیٹ ورک ہے پاکستان میں, اور 1928 سے ہی ہے, اس سے پہلے سے ہے. 1890 میں مارٹن پور شہر بنا تھا, ٹھیک ہے, تو اسی وقت کے اسکولز ہیں سارے. تو صرف 31 جو ہے, اب یہ تو بالکل ہی یہ اس لیے یہ مفروضہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ رول ماڈل جو ہے نا وہ بچوں اس کو فالو نہیں کیا اور اس کو پراپر ہائی لائٹ نہیں کیا. ہم ہر وقت گلا کرتے ہیں جی سرکاری سطح پہ نہیں ہوتا. ہم خود کیا کرتے ہیں, مارٹن پور اسکول میں تو ان کا پورٹریٹ لگانا, بچوں کو بتانا کہ یہ یہاں سے تھے, یہاں سے میٹرک کر کے یہ انہوں نے ترقی کی بلندیوں کو چھوا, انہوں نے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے اقوام عالم کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اپنی کتب لکھ کے اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں لیکچر دے کے. اچھا, اگر آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے یہ کام کیا, میں نے ریسنٹلی وہاں پہ مارٹن پور میں گیا تھا, اس چرچ کے اندر بھی جو میرے خیال پریسبیرین چرچ ہے, اس کے اندر 3 میں نے لوگوں کے وہ پورٹریٹس لگے ہوئے دیکھے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ 2 لوگ وہ بھی ان کے کوئی ساتھی ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں وہ یہ جو ہے نا, یہ تو لوکل مسیحی تھے. مارٹن سیموئل برک جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر سیموئل تھے جنہوں نے وہ گاؤں آباد کیا. وہ تو مسیحیت کے بانیوں. جب میں مارٹن سیموئل برک جیسے لوکل لوگوں کو دیکھتا ہوں ترقی کرتے ہوئے, تو میرا دل جو مسیحیت کے اس خطے میں بانی ہیں ان کے لیے تو اور اظہار تشکر سے بالکل بھر جاتا ہے کہ مارٹن سیموئل برک نے کیسے
ایک معجزوں کی پوری مشین لگا دی کہ جس سے آج تک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. 1928 میں لوگ بندہ پہلا ICS کرتا ہے اور آج بھی وہ اسکول قائم و دائم ہے. لیکن جو لوکل جو جانشین ہیں, ان مسیحت کے بانیوں کے جو جانشین ہیں, انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. انہوں نے یہ والے معجزے کی طرف چلے گئے کہ جو ایسے ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معجزے ریاضت, مسلسل ریاضت, صبر, محنت سے بھی وجود میں آتے ہیں. جنہوں نے مٹیریل کیا ہے. جی, خدا کی مرضی آپ کے ساتھ جو شامل ہوتی ہے وہ یہ والی چیزیں جو ریاضت, محنت, لگن, صبر, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس کو چھوڑ دیا, اس راہ کو.